آیت الکرسی ایک لمبی آیت جسے آیت الورد ایک لمبی آیت تھی، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے سیداتُ آیت القرآن، پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے یہ آیت، اور یہ شرک صفات کے ضمن میں یہ شمشیر ذات و برہان ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ وہی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی، اللہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کرنا۔ تمہیں خوراک کی احتیاج ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، مجھے کوئی احتیاج نہیں ہے کہ مجھے کوئی رزق پہنچائے، مجھے رزق دیں، مجھے رزق کھلائے کوئی، مجھے کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ پھر تمہاری حیات، نیند، اونگ، تھکان، ان تمام کمزوریوں کے ساتھ وہ الحی ہے، اپنی ذات میں خود زندہ ہے۔ حیات اس کی ذاتی ہے، کسی اور نے عطا نہیں کی ہے، ہماری تو مستعار ہے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ اور القیوم بقیہ پوری زندگی کے لیے وہی ہے، اسے تھامے ہوئے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الحی حیات کامل کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ تم امین ہو، تم کسٹوڈینز ہو، یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے۔ میں کون ہوں؟ میری خودی، میری انا، میری روح جو پوزیس کرتی ہے اس بدن کو، لیکن یہ پوزیشن ملکیت کا نہیں ہے، امانت کا ہے۔ فی امانت، جہاد بھی امانت ہے، میری زبان بھی امانت ہے، میری آنکھیں بھی امانت ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ یہاں پر انداز بڑا پرجلال ہے۔ کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن سے؟ کسی کا ذاتی اور کسی کا اختیار نہیں ہے جس کی بنا پر وہ شفاعت کر پائے مگر اللہ کی اجازت سے۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے جس کے لیے وہ چاہے گا اور جس کو اجازت دے، جیسے کہ آتا ہے اما یتساءلون میں، اور ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا۔ لا یتکلمون الا من اذن اللہ الرحمن، سوائے ان کے جسے رحمان اجازت دے۔ وقالوا التواب، اور صحیح بات کرے گا، کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے اور جو کچھ بھی ان کے پیچھے ہے، اور یہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے اس کے علم میں سے کسی کا بھی سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ یہاں بڑے ہی لطیف انداز میں شفاعت باطلہ کے تصور کی نفی ہوگی۔ دیکھیے آپ جا کر کہیں کسی مجسٹریٹ سے سفارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اجی یہ فائل کے اوپر جو کچھ ہے آپ اس پر نہ جائیے، یہ گواہیاں وغیرہ جھوٹی ہو گئی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی یہ کہہ سکے گا اے اللہ تیرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ان میں سے کوئی بھی، جیسے کہ میں ابھی بتا چکی ہوں، بریلوی مکتب فکر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جتنا ہے لامحدود نہیں ہے، محدود ہے، قدیم نہیں ہے، آدش ہے۔ تو جتنا اللہ چاہتا ہے جس کے لیے جتنا چاہتا ہے، لیکن اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا کوئی مگر جو وہ چاہے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی۔ ولا یعودہ حفظہما، اور اسے عاجز نہیں کر سکتی ان دونوں کی حفاظت۔ قیوم وہی ہے، صمد وہی ہے، لیکن اسے کوئی تکان تاری نہیں ہوتی، عاجز نہیں ہوتا۔ یہ اصل میں نفی ہے جو تورات حافظے سے مرتب کی گئی تھی۔ 587 میں نبوچ نظر کا جو حملہ ہوا تھا اس میں اصل تورات گم ہو گئی تھی، اس وقت سے آج تک ان کے پاس وہ اصل تورات نہیں ہے۔ پھر جب بیت المقدس میں واپس آئے سائرس کے لطف و کرم کی وجہ سے، ذوالقرنین کے لطف و کرم کی وجہ سے، پھر یادداشتوں سے لوگوں نے وہ تورات مرتب کی ہے تو اس میں انسانی فکر شامل ہو گیا، لہٰذا وہاں یہ لکھا ہے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین پیدا کی اور 7ویں دن آرام کیا، یعنی کوئی تکان لائق ہو گئی۔ قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ کاف، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنَ اللُّغُوبِ، یقیناً ہم نے
نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے انہیں 6 ہی دنوں میں پیدا کیا، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوئی تھکان لاحق نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہو۔ لا یؤدہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ العلیٰ وہی ہے سب سے بلند و بالا، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سر بلند ہو جائے، اور وہی عظیم ہے عظمت والا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس سے بچائے اپنی سابقہ زندگی کے گناہوں پر توبہ کرنے کی اور اللہ سے استغفار طلب کرنے کی توبہ عطا فرمائے، اور اپنے دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے کمر بستہ ہو جانے کی عزم مصمم کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔